अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक विद ओटी और मैं हूं मोहम्मद कामरान। सबसे पहले एक नजर उन अहम इश्यूज पर जिनको हम आज के प्रोग्राम में क्रॉस चेक करेंगे। रियाद में अरब अमेरिका इस्लामी कॉन्फ्रेंस का आगाज, 55 इस्लामी मुमालिक के सरबराहान शरीक। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मौजूदा जंग तहजीबों की जंग नहीं, बुरे और अच्छे लोगों की जंग है। हम सबको दहशतगर्दी के खिलाफ उठ खड़े होना होगा। अमरीकी सदर का दौरा सऊदीया और कॉन्फ्रेंस में शिरकत का हदफ, मखसूस मकासद का हुसूल या मगरिब और इस्लाम को करीब लाने की हकीकी कोशिश। क्रॉस चेक करेंगे। सोशल मीडिया टीम के अरकान की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द अमल, हुकूमत पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्जाम। सोशल मीडिया के हवाले से तनाज़ात क्या मुबहिम कवानीन का शाखसाना या हमें आजादी इजहार के मफहूम को भी समझना होगा। नाज़रीन, सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद आज सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जहां पहली अरब अमरीकी इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इजलास जारी है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और 55 इस्लामी मुमालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों, शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए मुश्तरका लाहे अमल और बेहतर सिक्योरिटी ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की जा रही है, जबकि अरब नेटो फोर्स की तश्कील के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। सऊदी अरब और अमेरिका में असलहे की खरीदारी के हालिया कसीर लागत मुआहिदों को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का एलामिया और फैसले तो कल ही सामने आएंगे, तहम आज सबकी निगाहें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब पर लगी रहीं। अमरीकी सदर ने अपने खिताब में इस्लामी मुमालिक पर शिद्दत पसंदी के मसले से निमटने की अहमियत पर जोर दिया। उनका कहना था कि हम सबको दहशतगर्दी और इंतहा पसंद ग्रुपों के खिलाफ उठ खड़े होना होगा। ट्रंप ने कहा कि हम किसी पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करना चाहते। मौजूदा जंग तहजीबों की जंग नहीं, बल्कि तहजीब याफ्ता और मुजरिमों के दरमियान ये जंग है। हम मासूम मुसलमानों के कातिलों के खिलाफ खड़े हैं। अमरीकी सदर के इस खिताब को शिद्दत पसंदों के खिलाफ जंग में इस्लामी मुमालिक की हिमायत और मदद हासिल करने की कोशिश भी करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब इस कॉन्फ्रेंस में ईरान और शाम शिरकत नहीं कर रहे और इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में इस्लामी मुमालिक में नए धड़े बंदियों की बात भी की जा रही है। यह सवाल भी अहम है कि क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब का दौरा करना मखसूस मकासद और अहदाफ के हुसूल के लिए है या वो वाकई मगरिब और इस्लामी मुमालिक को करीब लाने के लिए सरगर्म है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अवैस तौहीद साहब और उनके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी दिफा भी हैं और दिफाई तज्जियाकार भी हैं। सबसे पहले तो दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अवैस साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। सबसे पहले आपने खिताब देखा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, क्या यही खिताब एक्सपेक्टेड था उनका? क्या कोई नई बातें भी की गई हैं? कैसे देखते हैं इस खिताब को? देखिए, बड़ी हैरत अंगेज बात है और मजे के खेज बात भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जिनके खुद जो ख्यालात थे वो इंतहा पसंदाना रवैया और उसकी जो रविश है उसकी झलक आती थी, आज वो इस्लामी ममालिक और मगरिब के दरमियान एक पुल अदा करने की बात कर रहे हैं और इंतहा पसंदी को खात्मे के लिए बात कर रहे हैं। असल मैं समझता हूँ कि $110 बिलियन के जो दिफाई मुआहिदा हुआ है अमेरिका और सऊदी अरब में, उसकी बहुत अहमियत है और डोनाल्ड ट्रंप इसको डोमेस्टिकली जहां पर उनको एक दबाव का शिकार नजर आते हैं, क्योंकि FBI की एक पूरी इंक्वायरी उनके खिलाफ खुली हुई है जो उनके मुबैना जो ताल्लुकात थे रूस के साथ उनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उसको लेकर, तो वहां पे एक प्रेशर है। और यहाँ से जाएंगे वो इजराइल में जाके जाहिर बात है कि इजराइल का वॉरफेयर भी जो है इस पूरे उसमें होगा। तो मैं समझता हूँ ये जो पूरा एक आज हम बैठक देख रहे हैं वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक नए जंगी खेल का आगाज है, नए जंगी गिरदाब है जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल हो रहा है। तो उसके मिज़बरात जो हैं वो न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता पे बल्कि हमारे खत्ते पर होंगे। कामरान, देखिए बात ये कि इस वक्त जो है मियां नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा चैलेंज का सामना होगा, क्योंकि हमारे जो मिलिट्री अलायंस है जो इस पूरे उसकी क़यादत कर रहे हैं जनरल राहिल शरीफ साहब जो हमारे साबिक़ आर्मी चीफ हैं, और उनकी तकर्री भी जो है तनाज़ात का शिकार रही है। अब आने वाले दिनों में उनको ये बताना पड़ेगा कि हम ईरान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये जो अलायंस है ये एक सुन्नी अलायंस नजर आ रहा है। इससे ईरान के खिलाफ रंजिशें हमारे मुल्क की बढ़ेंगी। सर, और शाम और ईरान को मदद तो नहीं किया गया।
साथ साथ में कामरान जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो शिया बिरादरी है उसके अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है उसमें इजाफा होगा। तो आने वाले दिनों में हमारी सियासी अस्करी क़यादत को मिल बैठ के ये करना है कि कहीं ये जो आग का खेल जो होगा मशरिक़ वस्ता में, ये एक जंगी खेल होगा, उसके अंदर फ़िरक़ावारियत का उनसर जो है उसमें शामिल नहीं है और एक पार्टिजन रोल नहीं कर रहे, तो एक बड़ा चैलेंज का सामना होगा और बहुत ज़्यादा अहम है। बिल्कुल सर, हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार नईम खालिद लोधी साहबी। ताहम उन पे जाने के से पहले में सऊदी अरब में मौजूद हैं हेड ऑफ न्यूज़ कैपिटल टीवी नौशाद साहब, तो उनसे पहले बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप सऊदी अरब में ही मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप का खिताब भी हो चुका है, सारा मंजरनामा आप कैसे देखते हैं, वहां पर हालात क्या हैं? देखिए, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अभी देखा है कि खिताब किया है डोनाल्ड ट्रंप ने भी और उससे पहले सऊदी फरमानरवा ने भी। और अगर आप दोनों की तकारीर का अक्स निकालें तो बेसिकली जो जिस पे ये समिट मुनक्किद की गई है, नौशाद साहब से एक मरतबा फिर से रब्ता करने की कोशिश किया, आई गेस जो टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी कॉल है तो इस वजह से बाज़ औक़ात ये इस तरह के मसले आ जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी। एक तो आप डोनाल्ड ट्रंप के खिताब को कैसे देखते हैं, दूसरा इस कॉन्फ्रेंस में शाम और ईरान को मदऊ नहीं किया गया, तो इस सूरत हाल को आप इस तनाज़ुर में कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये साफ ज़ाहिर है कि दौरा इसलिए बहुत अहम है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का पहला गैर मुल्की दौरा है और उन्होंने सऊदी अरब को सिलेक्ट किया इसलिए कि यहाँ पर उन्हें मौका मिला बहुत सारे और ममालिक के सरबराहान के साथ बातचीत करने का। जो बातें कॉमन आई हैं वो यही है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग की बात आई है, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जंग की बात आई है। दोनों साइडों ने कहा जी इस्लाम और इंतहा पसंदी का कोई आपस में ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक बात जो दोनों ने कही है वो ये है कि सऊदी फरमानरवा ने भी कहा है कि ईरान जो है वो दूसरे मुल्कों में इंटरफेरेंस करता है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि हमें ईरान ने जो सीरिया की मदद की है और फिर साथ ये भी बात की है कि इस इलाके को टेररिज्म से पाक करना होगा। अभी इसमें दो तीन बातें बड़ी अहम हैं। नंबर एक कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, कौन टेररिस्ट है, क्योंकि एक साइड के आज़ादी पसंद लोग दूसरी साइड के टेररिस्ट हैं और ये कोई इंटरनेशनल अभी तक आपको पता होना चाहिए कि टेररिज्म की तारीफ़ इसलिए नहीं इस पर इत्तफाक हो सका कि जो लोग आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं या अपने इलाके में जिन फोर्सेस के ख़िलाफ़ नबर्द आज़माए उनको भी बाज़ औक़ात टेररिस्ट उनके तरीक़ेकार की वजह से टेररिस्ट गर्दाना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें बेसिक एक चीज़ तो आपको पता है, भी जैसे जिक्र किया भाई ने कि 110 अरब डॉलर के सिर्फ ये आर्म सेल के मुआहदे हैं और इसके अदरवाइज तो टोटल जो इनके मुआहदे हैं वो 400 अरब डॉलर के हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि इसके जो असरात होंगे वो ये होंगे कि एक तो मज़ीद टेंशन बढ़ेगी, जो कि एक सुन्नी ब्लॉक है और शिया ब्लॉक है मुसलमानों का, चाहे हम कुछ भी कहें इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें मज़ीद दरारें डालने की कोशिश की गई है। और दूसरा ये है, मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि जो इत्तेहादी अमेरिका के शायद वो इस बात पे थोड़े से नाला हो कि क्या बात है कि सऊदी अरब को सारे के सारे हथियार आप नहीं फराहम करने, हम मर गए हैं, क्योंकि बात यह है कि जितने बड़े मुल्क हैं लोधी साहब हमारे साथ ही इसी पर हम अवैस वहीद साहब की भी राय ले लेते हैं। सर अभी लोधी साहब भी बात कर रहे थे धड़ेबंदी की, तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद इस कॉन्फ्रेंस के जो नताइज होंगे वो मुस्बत ज्यादा होंगे या मनफी ज्यादा होंगे आपकी नजर में? देखिए, मस्बत तो ये है उसके असरात के एक पूरा एक अलायंस बन रहा है और अल नुसरा और अल कायदा और दाइश ISIS ये तीनों जो हैं इंटरनेशनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर्ड हैं, उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म कार्रवाई या मुनज़्ज़म जो है एक ब्लॉक बन रहा है जिसके खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ हम देखेंगे मजीद। अब बात यह है कि और इसमें वो शामिल भी हैं जो हूतीस जो यमन के अंदर हैं, जिसका जनरल साहब जिक्र कर रहे थे, कौन अपने इलाके के लिए कर रहा है, जिसको सपोर्ट है ईरान की। अब आप देखिए कि अल नुसरा, अल कायदा और दाइश, इसकी जो जेनेसिस है वो किसके बतन से, किसकी फिलॉसफी से, किसके फलसफे से ये इन्होंने पनप पाई हैं।
ये जो सऊदी अरब की जो इंतहा पसंद पॉलिसीज हैं, और ये चर्चा यही हो रहा है, आप देखिए जितने भी मशरिक़ वस्ता के अमूर के माहिर हैं कि जो मशरिक़ वस्ता की तक़सीम है शिया और सुन्नी ब्लॉक्स के अंदर, उसमें हम देख रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह लेबनान के और ईरान की पूरी रजीम और शाम की जो बशर अल-असद साहब, ये एक ब्लॉक है, और फिर बाकी सारा ब्लॉक जो इस वक्त इकट्ठा है रियाद के अंदर। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह जनरल साहब भी बात कर रहे थे कि इसके मिज़बरात जो है वो दोनों तरफैन होंगे, दोनों तरफ होंगे, लेकिन हम अगर अपने खिते की बात करें तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो इशू है कहीं ना कहीं एक्लिप्स हुआ है सीरियन इशू में, जिसमें 11 मिलियन लोग जो है मजबूर हुए अपने घर के, 3 मिलियन जो है अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। पूरी दुनिया की निगाहें वहां पर है, लेकिन अब ये देखेंगे कि पाकिस्तान इस खेल में शामिल ना हो। ये जरूर है कि यहाँ पे जब मुआहिदा कर आए तो दाइश का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर, पख्तिका प्रोविंस में, कुन्नर नूरिस्तान, जहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर एक चैलेंज है, उसको करने के लिए अलायंस किस तरह काम आता है, लेकिन उससे बड़ा होगा राय आमा हमवार करने के लिए हमारे यहाँ की फिरका वारियत जो है उसको वो वहां पर उसको हवा ना मिले, और ये बावर कराने में पूरी कौम को मियां नवाज शरीफ साहब के लिए और हमारी सियासी अस्करी क़यादत के लिए कि ये जो ब्लॉक के अंदर वो जा रहे हैं ये एक फिरका वाराना कोई स्टेप नहीं है। ईरान के साथ रंजिशें बढ़ रही हैं। ईरान आप देखिए हसन रूहानी साहब जो इलेक्ट हुए हैं, मॉडरेट आदमी हैं। ये मगरब के अंदर भी बहस जारी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान की तरफ स्टांस लिए हुए, क्योंकि ईरान का इतने साल के बाद उन्होंने न्यूक्लियर डील साइन की है और वो सारी सैंक्शंस उनके खिलाफ हटी हैं। हसन रूहानी साहब एक उम्मीद की किरण नजर आ रहे हैं पूरे वेस्ट को कि ईरान जो है वो वापस मेन स्ट्रीम में आए, जितनी उनके खिलाफ पाबंदियां थी। तो एक हम देख रहे हैं कि कशमकश इंटरनेशनली, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने जो डोमेस्टिक जो उनका प्रेशर है उसको रिलीज करने के लिए भी वो अब आगे कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम ब्लॉक के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो ईरान के साथ भी अपने जो ताल्लुकात हैं खारजा पॉलिसी के वो इस्तवार करे, बेहतर करे, और साथ साथ में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक तवाज़ुन बरकरार करे, ना कि कोई पार्टिजन रोल। साहब हमारे साथ रहिएगा, हम एक मरतबा फिर से नौशाद साहब ने ज्वाइन किया है रियाज से। सर आप बात कर रहे थे, क्या हालात हैं इस वक्त रियाज में? देखिए कामरान, यहाँ पर खासी गर्मजोशी पाई जाती है, और चूंकि इतने ज्यादा जो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान यहाँ मौजूद हैं, और ऐसे में पाकिस्तान की अहमियत सबसे ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत सी कामयाबी हासिल की है, और दूसरे तमाम ममालिक इस चीज में इंटरेस्टेड हैं। और इस समिट का चूंकि मकसद ही जो है वो दहशतगर्दी से रिलेटेड है, और दहशतगर्दी का एक नया नैरेटिव। सर वजीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ भी वहां पर मौजूद हैं, तो क्या एक्सपेक्टेड है कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी? देखिए कामरान, अभी तक कोई ऐसी सरकारी सतह पर इस तरह की कोई इतला नहीं दी गई कि ट्रंप और वज़ीर आज़म के दरमियान कोई मीटिंग साइडलाइन पर हो सकती है। लेकिन अगर अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान कोई मुलाकात हुई तो यकीनन उसके अंदर बहुत सारे बानी अमूर जो है वो डिस्कस होंगे। और आपको पता है कि वो अमरीकी सदर हैं इस वक्त जो सऊदीया के अंदर भी वो सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। बहुत शुक्रिया नौशाद अली, आपने हम सऊदी अरब से ज्वाइन किया। लोधी साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। मुस्लिम उम्मा के तकरीबन तमाम सरबराहान इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं, मगर आप क्या समझते हैं कि इस इत्तेहाद को अमेरिका की जरूरत क्यों पड़ी? जी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। अमेरिका की ज़रूरत इसलिए है कि अमेरिका का इस वक्त भी सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल क्लाउड दुनिया पर है। नंबर 2 सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस अभी भी अमेरिका का है, बावजूद इसके कि बाकी पावर्स उठ रही हैं चीन वगैरह, लेकिन अमेरिका अभी भी सुपर पावर, बल्कि तकरीबन सोल सुपर पावर है। अब ऐसा ऐसा उसकी पावर कम हो रही है, तो इसलिए उनके साथ अलाइन करना, और ये तो इनकी पुरानी हिस्टोरिकल अलायंस है ना, कोई आज कोई नई बात तो नहीं कर रहे। कब अमेरिका से दूर हुए हैं मिडल ईस्ट के ममालिक, बल्कि मिडल ईस्ट के ममालिक का जो प्रोटेक्शन है अभी तक जो वहाँ पर बादशाह चल रही है, उसकी वजह ये है कि वो अमेरिका के साथ अलाइन है। ज़रा एक दिन वो अमेरिका के सामने खड़े होकर देखें, कल सारे बादशाह घर चले जाएंगे। तो पाकिस्तान को अपना सोचना है। मैं जो आपके सामने चीज़ रखना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की ज़रा कॉम्प्लिकेशन देखिए कि हमने बेशुमार कर्जे हासिल कर लिए हैं जो लॉफुल भी नहीं है, लॉ से भी ज़्यादा है।
جو الاؤڈ ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں، وہ تمام ہم نے انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن سے لیے جو سب کی سب امریکہ کے زیر اثر ہیں، اور ہمارے جو تعلقات ہیں مڈل ایسٹ سے یہ درینہ ہیں، ان کو ہم آرام سے توڑ نہیں سکتے۔ اس کی طرف چین ہے جو سی پیک لے کر آیا ہے اور وہ بالکل دوسرے بلاک کا ملک ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کے نظریات نہیں ملتے۔ افغانستان میں امن کے بغیر پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا، اور افغانستان میں امریکہ نے گٹھ جوڑ کر لیا ہندوستان کے ساتھ۔ تو ابھی آپ دیکھیں کس قدر یہ پیچیدہ صورتحال ہے کہ چین کے ساتھ بھی ہم نے بیلنس رکھنا ہے۔ افغانستان میں امن ہو نہیں سکتا جب تک انڈیا ادھر موجود ہے، امریکہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ادھر امریکہ کہہ رہا ہے جی دہشت گردی کے خلاف ہمیں ایک فرنٹ بنانا چاہیے، پاکستان اس میں حصہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ پتہ ہے کہ انہوں نے دونوں سائیڈوں نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ ایران کے انفلوئنس کے تو دہشت گردی کا یہ نام لیتے رہیں گے، بنیادی طور پہ یہ ایران، سیریا، یمن، لبنان، یہ وہ ملک ہے جن کے خلاف یہ اگر کوئی ایکشن ہوا تو ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمیں یہ کلیئر نہیں ہو جاتا کہ یہ جو فوج ہے اس کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا، اس کا پولیٹیکل کنٹرول کس کے پاس ہوگا، کس کے کہنے پہ یہ لڑے گی اور کہاں پہ لڑے گی، اس وقت تک ہمیں تھوڑا سا اس سے دور رہنا چاہیے۔ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دوستیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن اپنی جو انٹرسٹ ہوتا ہے اور اپنی جو انڈیپینڈنس ہوتی ہے، اپنی سوورینٹی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے بعض اوقات ہمیں ایسے اقدام کرنے پڑتے ہیں کہ کچھ دوست ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھاؤں گا سر آپ سے، لیکن اویس توحید کے سامنے بھی یہی سوال رکھوں گا سر، جس طرح کہ لودھی صاحب نے بھی کہا کہ مختلف دھڑے بنتے جا رہے ہیں اور پاکستان بھی ان دھڑوں کا حصہ بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک جانب ایران ہے جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، پاکستان کو مستقبل میں کہاں پر دیکھتے ہیں، کہاں پر کھڑا ہوگا مستقبل میں پاکستان؟ کس سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آئی گیس لائن ڈراپ ہو گئی ہے اویس توحید صاحب کی۔ جنرل صاحب آپ سے میں اسی سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا۔ میں آپ کو اپنا اندازہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کدھر کھڑا ہوگا۔ جی سر جی۔ پاکستان کو دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب چین آپ کی اتنی مدد کر رہا ہے اور چین کے ساتھ روس کا بلاک ہے، روس کے ساتھ ایران شامل ہو رہا ہے، وہاں سے ترکی اس طرف راغب ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز آ رہے ہیں اس میں، اور یہ ہمارے سارے نزدیکی ہمسائے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر اگر ہم دور کے دوستوں کی طرف جانے کی کوشش کریں تو میرا خیال یہ ریئل پالیٹک میں زیادہ مناسب بات نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کا بہت بڑا کلاؤٹ ہے، اسے ہمیں بگاڑنی نہیں چاہیے، لیکن اتنا جھکاؤ ہمارا امریکہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا درینہ دوست چین اور بننے والے جو نئے دوست ہیں وہ اس بات سے نالاں ہو جائیں اور ہم جو ہے نا ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک امریکی اور انڈین گٹھ جوڑ موجود ہے افغانستان میں، ہم امریکہ کے ساتھ اس طریقے سے جڑ نہیں سکتے۔ سر یہاں پہ سوال آپ نے امریکہ کی آپ نے بات کی، کیا امریکہ اس وقت دوغلی پالیسی پر گامزن ہے؟ آپ کی نظر میں ایک یہ تاثر بھی آتا ہے کیونکہ ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ اسلام کے حوالے سے خاصے متنازعہ بیانات دیتے رہے ہیں اور دیتے آئے بھی ہیں، تو کیا سمجھا جائے ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا پھر وہ دوغلی پالیسی پر گامزن ہے؟ جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی سر جی، دوغلی تو میرا خیال ہے کہ بڑا ہلکا لفظ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ جب 3 قسم کی یا 4 قسم کی پالیسی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اور یہ دوغلی پالیسی کوئی بری بات اس لیے نہیں ہے کہ تمام ممالک اس پہ عمل کرتے ہیں۔ مطلب آپ دنیا کے کسی ملک کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ملک بڑا یکسو ہے اور ایک ہی پالیسی پر قائم ہے۔ تمام ممالک اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق اپنی پالیسیاں تبدیل کرتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں۔ امریکہ کا مین جو ایکسپورٹ ہے وہ ملٹری ہارڈ ویئر ہے، تو جس کا مین ایکسپورٹ ملٹری ہارڈ ویئر ہو، کیا وہ پوری دنیا میں امن چاہے گا یا وہ اپنے ہتھیار بیچنا چاہے گا؟ اگر امن ہو تو کیا ہتھیار بکیں گے؟ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہمیں صرف اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے۔ ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو امن ملے، ہمارے لوگوں کے ساتھ انصاف ہو، ہمارے لوگوں کو معاشی ملے، اپرچونٹیز ملے، اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اس میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی چین جب سی پیک بنا رہا ہے، روس وہاں سے گزرگاہ چاہ رہا ہے، آپ وہ دونوں چین اور روس مل کر افغان طالبان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ادھر سے یہ فوج ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ادھر سے یہ فوج ہے جس کی ہم نے سربراہی قبول کر لی ہے،
تو تھوڑا سا یہ مشکل ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ناممکن ایکٹ ہے, اٹ از اے سرکس کی طرح ہمیں کام کرنا پڑے گا, اور مجھے نہیں پتا ہمارے ڈپلومیٹس اس کو کیسے سنبھالیں گے. میں تو سمپل فوجی ہوں, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. بہت شکریہ نعیم لودھی صاحب, آپ نے کیبنی کو وقت دیا, اور دیگر شرکا کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستان کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا. چومکھی محاذ کا سامنا ہے پاکستان کو, اور فوج کو بھی بہت احتیاط سے کام کرنا ہوگا پاکستان کی. ناظرین, یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد بات کریں گے سوشل میڈیا پر اظہار رائے کرنے والے سیاسی کارکنان کی گرفتاری کی. کیا سیاسی کارکن سیاسی انتقام کا نشانہ بنے, یا حراست میں لیے جانے کی ٹھوس وجہ بھی ہے؟ اس پر بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف مواد ڈالنے کے الزام میں سیاسی کارکنان کو حراست میں لیے جانے کے بعد ملک میں سوشل میڈیا پر اظہار رائے سے متعلق بحث ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے. سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے حوالے سے اس وقت 22 افراد سے تفتیش کی جا رہی ہے, جن میں 8 سیاسی کارکنان بھی شامل ہیں, جنہیں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے احکامات پر انٹرنیٹ پر فوج کے خلاف مواد ڈالنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے, اور ان کے لیپ ٹاپس اور موبائل فونز بھی تحویل میں لے لیے گئے ہیں. زیر تفتیش سیاسی کارکنان میں تحریک انصاف سوشل میڈیا ٹیم کے اراکین اور مسلم لیگ نون کا ایک کارکن بھی شامل ہے. وزیر داخلہ چودھری نثار کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار کی آڑ لے کر قومی سلامتی کے معاملات اور ان سے متعلقہ اداروں پر تنقید نہیں کی جا سکتی. دوسری جانب تحریک انصاف کی جانب سے سوشل میڈیا ٹیم کے اراکین کی گرفتاریوں پر سخت رد عمل بھی سامنے آیا ہے. عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت سائبر کرائم کا غلط استعمال کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر اظہار خیال کے حوالے سے ماضی میں بھی کئی تنازعات جنم لیتے رہے ہیں. اس حوالے سے مؤثر قانون سازی نہ ہونے پر بھی بحث ہوتی رہی ہے, اور سائبر قوانین کا غلط استعمال بھی سامنے آیا ہے. اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سوشل میڈیا کے حوالے سے آئے روز سامنے آنے والے تنازعات مبہم قوانین کا شاخسانہ ہیں, یا پھر ہمیں آزادی اظہار کی تعریف اور تشریح پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے رہنما جمشید چیمہ. بہت شکریہ جمشید صاحب کیپٹل ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. سر, حکومت نے سوشل میڈیا پر بڑھتی ہوئی تنقید کو دیکھتے ہوئے ان عناصر کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے. سوشل میڈیا کے جو عناصر ہیں, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ کارروائی سوشل میڈیا کے خلاف نہیں بلکہ تحریک انصاف کے خلاف ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بیسیکلی اگر ہم اداروں پہ تنقید کی بات کریں تو وہ تو شاید سب سے زیادہ مسلم لیگ نون نے کی ہے. جو ادارے جن کے بارے میں پاکستان کی عوام بڑے سینسٹیو ہیں, وہ آپ کہہ لیں سپریم کورٹ اور پاکستان آرمی ہے. ان دونوں کے پر تنقید کے حوالے سے اگر پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو وہ تو سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کی ہے, اور آج بھی کر رہے ہیں. ریسنٹلی ابھی جو مطلب یہ ہوا ہے اس کا ڈان لیکس کا معاملہ, تو اس وقت جس طرح مسلم لیگ نون کے لوگ تنقید کر رہے تھے اور جتنے کھلے الفاظ میں, اور بلکہ وزراء سامنے آ کے بات کر رہے تھے, صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں, باقی میڈیا کی بات ہے, سارا کچھ ریکارڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں تو کسی نے نہیں پکڑا, تو اب یہ جو بات آ رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ کوئی اداروں کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینسٹائز کرنے والی بات ہے کہ گورنمنٹ ہر روز کوئی نہ کوئی کرپشن کرتی ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی نیپوٹزم کرتی ہے, میرٹ کو وائیولیٹ کرتی ہے, کہیں نہ کہیں آپ کہہ لیں کہ بروٹلی استعمال کرتی ہے اسٹیٹ پاور کا. اور جب اس وقت دوسرا میڈیا اس پہ کافی حد تک انفلوئنس کر لیا ہے گورنمنٹ نے, سوشل میڈیا اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا. سو کہ کسی بہانے سے سوشل میڈیا پہ کام کرنے والا ورکر جو ہے, ایکٹیوسٹ ہے, اس کو یہ سینسٹائز کرنا چاہتے ہیں, ڈرانا چاہتے ہیں, اس کو ہراساں کر کے, تو اس مخالفت کو یا اس تنقید کو کسی حد تک کم کیا جا سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اظہار رائے کی پابندی وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا دوسرے میڈیا پہ ہو یا کسی اجلاس میں ہو, کسی پبلک گیدرنگ میں ہو, وہ ہم یا جمہوری ورکر کوئی بھی. لیکن سر سوال یہ بھی اٹھتا ہے, آپ جو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کے اپنے میڈیا سیل کا بھی, نون لیگ کے بھی ایک میڈیا سیل کا بندہ ان لوگوں نے گرفتار کیا ہے, تو یہ بات تو اس طرح سے ختم ہو جاتی ہے جب نون لیگ کے اپنے بندے کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے اسی الزام میں.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو جو مریم صاحبہ جو سیل چلا رہی ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، اس کے سارے بندے گرفتار ہو جائے، پھر تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ واقعی یہ اداروں کے جن لوگوں نے تصحیح کی ہے وہ پکڑے گئے ہیں، پھر تو مجھے سمجھ آتی ہے. اگر خواجہ سعد رفیق جنہوں نے اتنی بار بات کی، جس طرح عابد شیر علی نے بات کی، جس طرح فضل چودھری نے طارق فضل چودھری نے بات کی، جس طرح یہ بات کرتے رہے وزراء، اگر یہ پکڑے جاتے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے. اگر ڈان لیگ کے ملزمان پکڑے جاتے تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اداروں کی تصحیح کرنے والے، حاجہ صاحب پکڑے جاتے تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اداروں کی تصحیح کرنے والے پکڑے گئے ہیں. تو اگر ایک بندہ ان کا پکڑ کے تو باقی 32 بندے یا 30 بندے یا 10 بندے کسی اور کے پکڑ لینا، تو یہ ٹوٹل ایک آپ کہہ لیں کہ ہراساں کرنے والی بات ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ ایک ناانصافی ہے، یہ اظہار رائے پہ پابندی ہے. اچھا سر، یہاں پہ سر سے آپ سے تھوڑا سا سبسڈی کویسچن پوچھنا چاہوں گا. جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، کیا وہ باقاعدہ پی ٹی آئی کی سوشل ٹیم کا حصہ ہیں یا پھر وہ عام پبلک ہے جو کہ پی ٹی آئی سے محبت رکھتی ہے، ان کے احساسات اور جذبات پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ نہیں، یہ جو ہماری پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے حصہ ہیں وہ لوگ تو کافی حد تک ڈسپلن میں ہیں، وہ کنٹرول میں ہوتے ہیں. اچھا. اور پی ٹی آئی کا آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کبھی اپنے اداروں کو اس طرح تصحیح کا نشانہ نہیں بنایا، یہ کبھی ریڈ لائن کراس نہیں کی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا کوئی حصہ ہو سکتے ہیں، عوام ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر میرٹ پہ ہے، مجھے اگر گورنمنٹ پہ اعتماد ہو تو مجھے اس بات میں کوئی حرج نظر نہیں آتا کہ جو لوگ اداروں کو تصحیح کا نشانہ بناتے ہیں ان کو پکڑا جائے. لیکن مجھے اگر پتہ ہے کہ گورنمنٹ اصل مجرمان کو چھوڑ کے تو باقی لوگوں کو ڈرا رہی ہے تو یہ بہت بڑا سیریس ایشو بن جاتا ہے. میں دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ مریم نواز کی جو ٹیم ہے یا مریم صفدر کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، وہ اگر نہیں پکڑی جاتی تو میں کہتا ہوں کہ اداروں کی تصحیح کرنے والے نہیں پکڑے گئے. وہ پہلے پکڑے جائیں گے تو پھر آگے بات شروع ہوگی. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا. اگر یہ قانون جس بات کی ایف آئی اے کو حکم دے رہے ہیں چوری نثار، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں مریم صفدر کی سوشل میڈیا ٹیم ٹھیک ہے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ ہی کی ٹیم کے جو سوشل میڈیا کے سربراہ ہیں ڈاکٹر ارسلان، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور کہا جائے کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے تو غلط نہ ہوگا. ڈاکٹر ارسلان صاحب بہت شکریہ. حکومت سوشل میڈیا کے خلاف کافی مہینوں سے سرگرم ہے. پہلے توہین مذہب کا معاملہ آیا، پھر بلاگرز کا، اور اب موجودہ معاملہ ہے جس میں سیکیورٹی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم حکومت کے لیے مسئلہ بن گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، سوشل میڈیا کیا بے لگام ہو چکا ہے؟ سب سے پہلے تو جی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جو کوئی بھی اس وقت اس سارے ایشو کو کسی بھی قسم سے پرسیپشن دینا چاہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا بے لگام ہو گیا ہے، سیکیورٹی اداروں کو خطرہ ہے، یا یہ کسی بھی قسم کا سوشل میڈیا ورسز سیکیورٹی ادارے سینیریو ہے، تو یہ پرسیپشن جان بوجھ کے پیدا کیا جا رہا ہے. اصل میں اس وقت اگر کسی کو سوشل میڈیا سے خطرہ ہے تو وہ حکومت ہے، اور حکومت کو کسی ایک سوشل میڈیا میں کسی ایک پارٹی سے خطرہ نہیں ہے. سوشل میڈیا میں موجود آزاد سوچ سے مسئلہ ہے. وہ آزاد سوچ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میں ہو یا وہ آزاد سوچ نون لیگ کے اپنے سوشل میڈیا کے ورکرز کے اندر ہو. کیونکہ جب آزاد سوچ ہوتی ہے کسی کی بھی تو وہ کوشچن کرتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو اس کو دی جاتی ہے کہ یہ ایک چیز ہے، اس کو وہ کوشچن کرتا ہے، اس کو وہ اینالائز کرتا ہے، اس پہ وہ سوال اٹھاتا ہے. اور ہماری حکومت کو انفارچونیٹلی یہ سوال پسند نہیں آتے. کئی ایگزامپلز آج جو ہمارے سامنے جو 3 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں اس میں 2 پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں، ایک نون لیگ کے ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اور ان نون لیگ کے ایکٹیوسٹ جو ہیں آج پی ٹی آئی تو ان کے ساتھ کھڑی ہے اپنے ایکٹیوسٹ کے ساتھ، لیکن نون لیگ کی لیڈرشپ ان کے ساتھ نہیں کھڑی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی آزاد سوچ والے اپنے سپورٹر سے جو کہ کبھی کبھار اپنی لیڈرشپ کو بھی کوشچن کرتا ہو، اس سے ان کو ڈر ہے. تو یہ کسی بھی صورت میں اس کو آپ بالکل بھی کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ کوئی سوشل میڈیا ورسز سیکیورٹی ادارے ہے یا آرمی اس چیز کے پیچھے ہے. ایسا قطعاً بھی نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ہماری آرمی اس چیز کی ہوتی تو آپ تو بتائیں اس وقت تو آرمی پہ جتنے تنقید کرنے والے ہیں وہ تو سارے تو منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آرمی کا تو کسی قسم کا ایسا نہ بیان آیا ڈی جی آئی ایس آر کے آپ بتا دیں کوئی اس طرح کا بیان آیا ہو کہ ہمیں سوشل میڈیا سے ایشو ہے. بیان جو ریکارڈ پہ آئے چودھری نثار صاحب کا آیا، طارق فضل چودھری صاحب کا آیا، اور وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی آواز دبانا چاہتے ہیں. وہ آزاد
آواز دبانا چاہتے ہیں، جو کہ حکومت سے ان سے سوال کرتی ہے ان کی کارکردگی پہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور آپ سوشل میڈیا کے ساتھ ہیں۔ شاہ محمود قریشی بھی آج FIA میں جن لوگوں سے ملے ان میں تحریک انصاف کے علاوہ نون لیگ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی تھے جیسے کہ آپ نے بتایا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت آخر کس بات سے خائف ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے تو یہ کہیں نہیں کہا کہ صرف تحریک انصاف کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ آج شاہ محمود صاحب جب FIA کے دفتر گئے تو وہاں پہ سالار اور اویس PTI کے ایکٹیوسٹ بیٹھے تھے، جبکہ ڈاکٹر رانجھا صاحب جو تھے وہ نون لیگ کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں۔ تو میں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ صرف PTI کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت اس آزاد سوچ کے خلاف ہے، ان لوگوں کے خلاف ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کے اندر ہوں، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ بلاگر ہوں، چاہے وہ باقی ہوں، جو کہ حکومت سے سوال کرنے کی جرات کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ بھی ایکٹیوسٹ بنتے ہیں وہ ایک ملک کے اندر ایک اپنے نظریے کے حساب سے، ایک اپنی آئیڈیالوجی کے حساب سے بہتری لانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی ان میں سے دہشت گرد نہیں ہوتا، کوئی بھی ان میں سے کسی قسم کا کوئی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ آج مجھے بتائیں گے جو 3 لڑکے آپ نے پکڑ کے FIA کے اندر اریسٹ کیے ہوئے ہیں، کوئی مجھے بتائے تو صحیح کہ یہ تینوں جو پاکستان کے کرکٹ میچ پہ اپنے ٹویٹر کے پورے اوپر سارا پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ایسی کیا حرکت کر دی؟ کون سی ایسی انہوں نے ہیٹ سپیچ کی کہ جس کی بنیاد پہ ان کو اندر کیا ہے؟ کون سا انہوں نے انسائٹمنٹ آف وائلنس کیا کہ جس کے بنیاد پہ ان کو اندر کیا ہوا ہے؟ کون سی ایسی اینٹی اسٹیٹ بات کی انہوں نے جو اندر کیا ہوا ہے؟ سر بس ٹائم کم ہے، میں آپ سے ایک اور بڑا کوشچن کرنا چاہوں گا جو کہ ہر کوئی تقریباً پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس سوشل میڈیا کا کوئی کوڈ آف ایتھک بھی ہے، کوئی پالیسی ہے جس کے ذریعے آپ اپنے سینکڑوں لوگوں کو کنٹرول کرتے ہوں، یا پھر سب اپنی مرضی سے جو چاہے پارٹی سپورٹ میں کہتے رہیں اور کرتے رہیں؟ کیونکہ بہت سے حلقوں سے یہ شکایات آتی رہی ہیں کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے وہ بے قابو ہو جاتا ہے اور اخلاق کا دائرہ ہے اس سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اچھا، اور کوڈ آف کنڈکٹ کو سائن کیا جاتا ہے اور پھر آفیشیل ٹیم کا وہ حصہ بنتے ہیں۔ بہت سے ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ آفیشیل ٹیم کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کی سوشل میڈیا پہ پریزنس ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے، ill mannered بات کرتا ہے، تو تحریک انصاف نے ایک abuse.control ایک ای میل آئی ڈی دیا ہوا ہے کہ جس کسی کو بھی کوئی بھی اپنے ای میل سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ارسلان صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا۔ آخر میں لاسٹ سوال پوچھنا تھا چیمہ صاحب آپ سے، سوشل میڈیا تحریک انصاف کی ہر قسم کی ایکٹیویٹی کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ سب سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پلاننگ سے آپ کے سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کیا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی انہوں نے آپ کہہ لیں کہ جو غیر جمہوری رویہ ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یا لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے یا سچ کو دبانے کے لیے اپنی جو حرکات ہیں کرپشن کی یا لا لیسنس کی وہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے انہوں نے اسپیشلی ٹارگٹ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اداروں کی کوئی عزت کو بچانا چاہ رہے ہیں یا اداروں کی عزت مسئلہ ہے، اداروں کی تو تصحیح سب سے زیادہ خود کرتے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی اگر دیکھ لیں، جب پاناما چل رہا تھا تو جو باتیں آ رہی تھی طلال صاحب سے یا دانیال صاحب سے، بلکہ صاحب کہنا بھی بڑا مشکل کام ہے، تو جو جس طرح یہ لوگ تنقید کر رہے تھے۔ بہت شکریہ جمشید صاحب، آپ نے کیپٹل ٹی وی کو وقت دیا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ لوگوں کی آواز کو جان بوجھ کو کر دبانے کی کوشش کی جاتی ہے PTI کی جانب سے، اور سوشل میڈیا تو بس ایک بہانہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کراس ٹیک ود اوٹی سے محمد کامران کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔